مدینے کا بازار تھا۔ گرمی کی شدت بہت زیادہ تھی۔ لوگوں کا گرمی سے برا حال ہو رہا تھا۔ ایک تاجر اپنے ساتھ ایک غلام کو لیے پریشان کھڑا تھا۔ غلام جو کہ ابھی ایک بچہ ہی تھا، وہ بھی گرمی کی شدت سے پریشان کھڑا تھا۔ تاجر کا سب مال اچھے داموں بک گیا تھا، بس یہ غلام ہی بکنے والا رہ گیا تھا، جس کو خریدنے میں کوئی بھی دلچسپی نہیں دکھا رہا تھا۔ تاجر سوچ رہا تھا کہ اس غلام کو خرید کر شاید اس نے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اس نے سوچا اس غلام کا اچھا منافع ملے گا، لیکن یہاں تو اس کی لاگت ملنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اگر یہ غلام پوری قیمت پر نہ بھی بکا تو وہ اسے آدھی قیمت پر فروخت کر دے گا۔ ایک لڑکی کی اس غلام پر نظر پڑی تو اس نے تاجر سے اس غلام کی قیمت پوچھی۔ تاجر نے کہا کہ میں نے اتنے کا لیا ہے اور اتنے ہی میں بیچوں گا۔ لڑکی نے بچے پر ترس کھاتے ہوئے اسے خرید لیا۔ تاجر نے شکر کا سانس لیا اور واپسی کی راہ لی۔ مکہ سے ابو حذیفہ مدینہ آئے تو انہیں بھی اس لڑکی کا قصہ معلوم ہوا۔ لڑکی کی رحم دلی سے متاثر ہو کر انہوں نے اس کو نکاح کا پیغام بھیجا، جو کہ لڑکی نے قبول کر لیا۔ یوں مکہ واپسی پر وہ لڑکی، جس کا نام سبیتا بنت یار تھا، ان کی بیوی بن کر واپسی پر ان کے ساتھ تھی، اور وہ غلام بھی مالکن کے ساتھ مکہ پہنچ گیا۔ ابو حذیفہ مکہ آ کر اپنے پرانے دوست عثمان بن عفان سے ملے تو ان کو کچھ بدلا ہوا پایا اور ان کے رویے میں بھی کچھ تبدیلی محسوس کی۔ انہوں نے اپنے دوست سے کہا کہ عثمان، تمہارے مزاج میں یہ تبدیلی کیوں ہے؟ تو ان کے دوست نے جواب دیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور تم ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، تو اب میری اور تمہاری دوستی کیسے چلے گی؟ ابو حذیفہ نے کہا تو پھر مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو، مجھے بھی اسلام قبول کرنا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ گھر آ کر ابو حذیفہ نے اپنی بیوی اور غلام کو اپنے مسلمان ہونے کا بتایا تو ان دونوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام سے کہا کہ اب تم بھی مسلمان ہو چکے ہو تو اب میں تمہیں غلام نہیں رکھ سکتا، لہٰذا اب تم بھی میری طرف سے آزاد ہو۔ اس غلام نے کہا کہ میرا اب اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، آپ دونوں نے اگر مجھے آزاد کر دیا تو میں کدھر جاؤں گا؟ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ غلام نے قرآن پاک سیکھنا شروع کر دیا اور کچھ ہی دنوں میں بہت سارا قرآن پاک یاد کر لیا۔ وہ غلام جب قرآن پاک پڑھتے تو بہت خوبصورت تلاوت کرتے۔ ہجرت مدینہ کے وقت جب مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو تب حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا یہ منہ والا بیٹا بھی ساتھ تھا۔ مدینہ پہنچ کر جب نماز کے لیے امام مقرر کرنے کا وقت آیا تو اس غلام کی خوبصورت تلاوت اور سب سے زیادہ قرآن حفظ ہونے کی وجہ سے اس کو امام مقرر کر لیا گیا، اور اس کی امامت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل و قدر صحابی بھی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ مدینے کے یہودیوں نے جب اس غلام کو امامت کرواتے دیکھا تو حیران ہو گئے کہ یہ وہی غلام ہے جسے کوئی خریدنے کو تیار نہ تھا۔ آج دیکھو کتنی عزت ملی، مسلمانوں کا امام بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس غلام کو اس قدر خوبصورت آواز عطا کی تھی کہ جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو راہ گر رک کر ان کی تلاوت سننے پر مجبور ہو جاتے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہونے میں کچھ دیر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ پوچھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ایک قاری تلاوت کر رہا تھا تو اس کے سننے میں دیر ہوئی۔ خوبصورت آواز کی اس قدر تعریف کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود چادر سنبھالے ہوئے باہر تشریف لے آئے۔ دیکھا تو وہ غلام بیٹھے تلاوت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا کہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے تمہارے جیسے آدمی کو میری امت میں پیدا کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ غلام کون تھے؟ ان کا نام حضرت سائم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو سائم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور تھے۔ انہوں نے جنگ موتا میں جام شہادت نوش کیا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کریں، اور اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہوفن ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے۔